الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے اور تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں سب سے عظیم چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ دعا ہے۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے اور سب سے بڑی قربت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، دعا عبادت ہے اور رمضان میں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، رواہ ابو داؤد۔ اور اللہ نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص کی دعاؤں کو رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، عادل امام کی دعا، نمبر 2، روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے، نمبر 3، مظلوم کی دعا، رواہ احمد۔ معزز بھائیوں، ماہ رمضان میں دعا کی عظیم شان ہے، اس لیے بندہ رمضان میں اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ اس میں مسلمانوں کی دعا قبول کی جائے، لہذا اس معاملے میں توجہ دینی چاہیے اور دعا کی قبولیت کے اسباب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دعا کی قبولیت کے عظیم اسباب میں سے یہ ہے کہ حالت فقر و محتاجی میں الحاح و غریہ جاری سے دعا کی جائے اور اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا کیا، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گریہ جاری کے ساتھ اللہ کے سامنے پھیلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب حیادار و کریم ہے، جب
جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور اللہ سے پورا یقین و اعتماد اور حسن ظن کے ساتھ دعا کرے، اور حسن ظن کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت والے دل سے دعا کو قبول نہیں فرماتا، اور دعا کے وقت اپنے رب سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھے اور جلدی بازی سے کام نہ لے، اپنی دعا میں زیادتی نہ کرے، گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا قبول کی جائے گی جب تک کہ جلدی نہ کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برابر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے، اور توبہ میں جلدی کرے اور حرام کمائی سے انسان بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اسے میں جانتا ہوں۔ دینی بھائیو، یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے، اللہ سے گریہ جاری کر کے مدد مانگنے اور اللہ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ بس اپنے پروردگار سے گریہ جاری کے ساتھ دعا کرو، دعائے معصورہ کا اہتمام کرو، یعنی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کا اہتمام کرو، اور قبولیت کے وقت دعا کرو جیسا کہ نصوص میں قبولیت کا وقت وارد ہوا ہے، مثلا تہائی رات سجدے میں اور جمعہ کے دن، اسی طرح سفر میں اور روزے کی حالت میں۔ اور اپنے والدین کو اور بیوی بچوں کو نیز رشتہ داروں کو دعا میں فراموش نہ کرو، اس میں عظیم نیکی اور وفاداری و احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں بکثرت دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ اے دنوں کے پھرنے والے، تو ہمارے دنوں کو اپنی اطاعت میں لگا۔ یا اللہ، تو ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے ساتھ، اسلام و مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما، اور اس کے مکر و فریب کو انہیں پر لوٹا۔ یا اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما،
اور جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر ہم سب کو ہر نیکی اور اجر ثواب کے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اعمال کو تو اپنے رضا کی خاطر قبول فرما، اور اس میں جو کمی اور خامی رہ جائے یا اللہ تو اس کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو دنیا کے تمام مسلمان بھائی بہن ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو عذاب قبر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دیندار و متقی پرہیزگار فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کتاب سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور ہر طرح کی معاصی اور گناہوں سے یا اللہ مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ دنیا تو نے توحید کی قیام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ تو نے انسانوں کو اور جنوں کو توحید کی قیام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو موحد بنا۔ یا اللہ ہم سب کو موحد بنا۔ یا اللہ ہم سب کو تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، غیروں کی عبادت کرنے سے اللہ ہم سب کو مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ شرک سے اور بدعات سے اور خرافات سے اس امت کو تو مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ اس امت کو مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ توحید کا درس ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، توحید کو سمجھنے کی ضرورت سیکھنے کی، اور لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور لا الہ الا اللہ کے مطابق یا اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔